نہ ہی نیب نے ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام لگایا ہے۔ آج چوتھا سال ہے، ہماری زندگی بھی مفلوج ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب تو آخر کسی نے دینا ہے، اور ہمارا مجرم نیب کا چیئرمین جسٹس جاوید اقبال ہے۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی یہ فرما دیں کہ یہ جھوٹے کیس ان سے کس نے بنوائے تھے۔ آج جو ملک کی معیشت ہے، جو ملک کے حالات ہیں، اس میں بہت بڑا عمل دخل اس خرابی کے اندر نیب کا ہے۔ یہ ذرا ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی معیشت تباہ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ جو انصاف کا نظام ہے، اگر کچھ کیس ہوتا، کچھ کیس کے اندر بات ہوتی تو 3 سال کیا کم ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ 8 سال ہے اس عدالت میں، کوئی 70 کے قریب پیشیاں ہو چکی ہیں۔ اب جو جج صاحب آئے تھے وہ 3 سال کا اپنا ٹینیور پورا کر کے کسی اور جگہ ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ ہمارا کیس ان سے پہلے کا چل رہا ہے۔ تو یہ جو انصاف کا نظام ہے، اگر کچھ کیس ہوتا، کچھ کیس کے اندر بات ہوتی تو 3 سال کیا کم ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ جو حکومتی گواہ یہاں پہ آیا جی کہ کوئی یہاں پر خرابی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں ارب کا فائدہ اس LNG ٹرمنل سے پاکستان کو ہو چکا ہے۔ آج بھی پاکستان کے انرجی کا نظام اسی جو سوئی سدن کا انرجی ٹرمنل ہے، LNG ٹرمنل ہے، اس پہ چل رہا ہے۔ یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے، اور نہ ہی نیب نے ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام لگایا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، تو میں نے بارہا نیب سے بھی پوچھا ہے کہ وہ کون سی اتھارٹی وزیر کے پاس ہوتی ہے جو وہ مس یوز کر سکتا ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن آج چوتھا سال ہے، ہماری زندگی بھی مفلوج ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ اخباروں میں نام بھی آتا ہے، ٹی وی والے حضرات آپ بھی روز تشریف لے آتے ہیں، تو اس کا جواب تو آخر کسی نے دینا ہے، اور ہمارا مجرم نیب کا چیئرمین جسٹس جاوید اقبال ہے، جس سے ہم نے حساب لینا ہے کہ کیوں اس نے جھوٹے کیس بنائے۔ آج بھی جسٹس جاوید اقبال، آج کل اعترافات کا بڑا موسم ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے جی یہ فلانا یہ کر گیا تو فلانا وہ کر گیا، فلانا نے مجھ پہ دباؤ ڈالا، فلانے نے مجھے راستہ دکھایا۔ تو جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی یہ فرما دیں کہ یہ جھوٹے کیس ان سے کس نے بنوائے تھے، تاکہ کم از کم اپنی کمزوری کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی منصب سے نااہلی کا وہ اعتراف تو پاکستان کے عوام کے سامنے کر لیں، کیونکہ جتنا نقصان جسٹس جاوید اقبال نے اور نیب نے پاکستان کا کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کا نہیں کیا، اور یہ نقصان جاری ہے۔ آج بھی کوئی سرکاری افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے کل نیب کے مقدمے نہیں بھگتنے۔ کابینہ جو مرضی فیصلہ کرے، وزیراعظم جو مرضی فیصلہ کرے، وزیر جو مرضی کہیں، آج ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ اس لیے اس ادارے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو کیس ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس ہیں، وہ آپ چلاتے رہیں، وہ چلیں، ان کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آئے۔ عمران خان نے، جسٹس جاوید اقبال نے، یہ دوسرے جو عمران خان کے حواری تھے، انہوں نے 4 سال پورا زور لگایا، ایک پیسے کی کرپشن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی نہیں ان کو مل سکی۔ یہ جعلی مقدمے بنائے، عدالتوں میں کوئی ثبوت نہیں آ سکا۔ گواہ آ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی ایمانداری کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ آج کی حقیقت ہے، یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ آج جو ملک کی معیشت ہے، جو ملک کے حالات ہیں،
اس میں بہت بڑا عمل دخل اس خرابی کے اندر نیب کا ہے۔ یہ ذرا ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی معیشت تباہ کرنے کو تیار ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے، سیاست کو بڑھانے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے کو تیار ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے جاوید اقبال جیسے لوگ جو اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے جج نہیں ہوں، وہ اس کے اندر حصہ دار اور اہلکار بننے کو تیار ہیں۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے جناب۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں، آپ نے ان کو حکومت سے علیحدہ کیا، پاکستان کے سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر آپ نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا، اس پر بھی اکتفا نہ کیا، سیاست سے بھی علیحدہ کیا۔ علاج کروانے گئے ہیں، علاج کروا کر آئیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ مہنگائی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے کہ ہم حکومت کو اسی حوالے سے تھی کہ مہنگائی کم کرے گی، لانگ مارچز بھی ہوئے، لیکن مہنگائی پہ کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان جی میں معیشت اور مہنگائی کی بات ہی کرتا ہوں، میں نے کبھی عمران خان کی بات نہیں کی۔ 4 سال کی غفلت، 4 سال کی کوتاہی، 4 سال نیب، جب تک یہ حالات رہیں گے یہ معاملہ پہ قابو پانا آسان نہیں ہے۔ حکومت نے معیشت کو استحکام دیا ہے، مزید کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ ایک دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں۔ 7 مہینے ہو گئے ہیں، حکومت نے کم از کم استحکام دیا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ایک راستے پر ڈال دیا ہے۔ مشکل فیصلے کرنے ہیں اور مشکل فیصلے ہوئے ہیں، مزید بھی کرنے پڑیں گے، انہی سے معیشت آگے بڑھی سی، وہیں پہ مہنگائی کا حل ہے۔ جی میں معیشت اور مہنگائی کی بات ہی کرتا ہوں، میں نے کبھی عمران خان کی بات نہیں کی۔ 4 سال کی غفلت، 4 سال کی کوتاہی، 4 سال نیب، جب تک یہ حالات رہیں گے یہ معاملہ پہ قابو پانا آسان نہیں ہے۔ حکومت نے معیشت کو استحکام دیا ہے، مزید کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ ایک دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں۔ 7 مہینے ہو گئے ہیں، حکومت نے کم از کم استحکام دیا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، ایک راستے پر ڈال دیا ہے۔ مشکل فیصلے کرنے ہیں اور مشکل فیصلے ہوئے ہیں، مزید بھی کرنے پڑیں گے، انہی سے معیشت آگے بڑھی سی، وہیں پہ مہنگائی کا حل ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جناب۔ ناظرین، رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب نے ہم پر کرپشن کے کوئی الزام نہیں لگایا اور عمران خان اور جسٹس جاوید اقبال نے جھوٹے اور بے معنی الزامات لگائے، جس کا ان سے جواب لیا جائے گا، اور حکومت معاملات کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔